ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتار و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عزیزان ملت اسلامیہ نوجوان دوستوں عزیز ساتھیوں دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے تعلق سے حق کہنے، تمامی حضرات کو حق سننے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آئیے ہم آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار مولائے اعتبار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار فضل بہار سیاح لا مقام مالک انس و جاں مالک علم و عام فخر آدم و بنی آدم تاجدار ختم نبوت تمام انبیاء کے سردار تمام رسولوں کے سردار آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا ہم غریبوں کے ہم غریبوں پر رحم فرمانے والے اور ہمیں اپنے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر پلانے والے اس صراط پر رب سلیم کی صدائے بلند کرنے والے اس شفیع اور مہربان آقا پر درود و سلام اور نذرانہ پیش کرے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے اور اس دن ہمارا دیش ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوا تھا اور اس کی آزادی میں ہمارے علماء اور مسلمانوں کا جو کردار تھا اسے مدلل و مفصل تفصیل کے ساتھ بیان نہ کر سکتا کہ کتنے لوگ تھے اور وہ کون کون تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا، ان کی لاکھوں کی تعداد ہے۔ اس لیے تو اسی شاعر نے کہا ہے کہ اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات گلوں تک ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات گلوں تک ہوتی تو سہ لیتے ہم تو اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں۔ اور کہتے ہیں دی صدا دار پر اور کبھی طور پر، دی صدا دار پر اور کبھی طور پر، کس جگہ میں نے تم کو پکارا نہیں، یوں کھوکھرے کھلانے سے کیا فائدہ، صاف کہہ دو اگر ملنا گوارا نہیں، صاف کہہ دو اگر ملنا گوارا نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گلستہ کو لہو کی ضرورت پڑی، گلستہ کو جب لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے دم گردن ہماری کری، گلستہ کو لہو کی جب ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کری، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں آج ہم سے کہ یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں،
یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور شاعر کہتا ہے ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو۔ یہ شعر پوری دنیا کے حکمرانوں کے منہ پر کرنا چاہے۔ آج جو حکمران یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہماری ہے، آج جو حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں کے خدا ہے، ہم یہاں کے معبود ہیں، جو لوگ آج مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ آج مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جو لوگ آج مسلمانوں کو اپنے مصیبتوں کا، اپنے ظلم کا شکار بنا چکے ہیں، جو بادشاہ، جو حکمران آج مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، جہاں کا حکمران یہ سوچتا ہے یہ حکمرانی ہماری ہے، یہاں کے خدا ہم ہے، تو اس کے منہ پر یہ شعر تماچے کی طرح لگتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ظالموں اپنی قسمت پہ نازا رہو، وقت بدلے گا دور کی بات ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا رہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے۔ اور وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، کیا خدا ہے تمہارا ہمارا نہیں، کیا خدا ہے تمہارا ہمارا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو ہے آزادی کا دن ہے، 15 اگست کا دن ہے، آج ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج جو ہے یہ آزادی ہمیں یہی نہیں مل گئی ہے، یہ آزادی جو ہے ہمیں نہ تو ہندوستان پر فروغ کر کسی نے دیا ہے، یہ آزادی نہ تو ہمیں کسی نے جو ہے تحفے میں دیا ہے، بلکہ اس آزادی کے لیے ہمیں جو جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ ہمارے مسلمان، ہمارے علماء نے اپنا لہو بہایا ہے، اپنا خون جو ہے، اس خون سے جو ہے اپنے خون سے ہندوستان کو سینچا ہے۔ آج علماء حق کو بیان کرتا جو ہے آج وہ گوارا نہیں کرتا، آج مسلمانوں کے احسان کو جو ہے لوگ فراموش کر چکے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو جو ہے فراموش کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور تو کرو، یہ ملک جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، اس ملک پر جتنا اختیار ہوتا ہے اتنا اختیار ہمارا بھی ہے، اس لیے کہ جتنا حق ہم نے ادا کیا ہے شاید بھی کسی نے ادا کیا ہوگا۔ آج جو ہے ملک کی آزادی کے طور پر لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حب الوطن من ایمان، یہ وطن سے محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کی کوئی جو ہے روایت نہیں ہے، نہ کوئی سند ہے، لوگ یوں بیان کر دیتے ہیں حب الوطن من ایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں حضور سے وطن کے محبت کے بارے میں حدیث تو ہے، لیکن ان الفاظ میں جن شبدوں میں آج لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ وطن سے محبت ہے یا شہر سے محبت ہے؟ ہم کہتے ہیں وطن ہماری ایک آنکھ ہے اور شہر ہماری دوسری آنکھ ہے، تو کسی آنکھ کو پھیرے کے یا مقابلہ نہیں کریں گے، نہ ہم کوئی آنکھ پھیرنے دیں گے، نہ کسی آنکھ کو پھیرنے کی اجازت دیں گے۔ آج جو ہے مسلمانوں کو اپنی تاریخ پر جو ہے انسان جو تاریخ کو بھلا چکا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ کس اعتبار سے ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کئی دور سے سفر کر کر آ رہی ہیں، اور آنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ قریب آ گیا، آپ نے خوشی سے اپنے سواری کی رفتار تیز کر دی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب وطن قریب آتا ہے، وطن کی محبت پر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں روایت موجود ہے، لیکن جو روایتیں سوشل میڈیا پر جو ہے گردش کرتا ہے، حب الوطن من ایمان، ان الفاظ میں کوئی جو ہے روایت نہیں، کوئی سند نہیں ہے۔ خیر یہ بات کی بات ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے، یہ مسلمانوں کا دیش نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دیش جتنا تمہارا ہے، یہ ملک جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے خون سے اس دیش کو سینچا ہے، اس ملک کو آباد کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہمارے کتنے علماء نے جو ہے اس جنگ آزادی میں 1857 عیسوی میں ہمارے علماء کو کتنے علماءوں کو شہید کیا گیا ہے، کتنے علماءوں نے اس جنگ آزادی میں جو ہے حصہ لیا اور اپنے لہو سے، اپنے خون سے اس دیش کو آباد کیا ہے، اس دیش کو آزاد کیا
کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر لمبی گفتگو کرو تو تاریخ اگر بتانا چاہو تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، بس میں مختصر سے انداز میں اپنے گفتگو کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ اپنے اسلاف کی تعلیم کو، اپنے وطن کی محبت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ جھنڈے لہرا دینے کا نام وطن کی محبت نہیں ہے، بلکہ وطن کی محبت یہ ہے کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش کی مٹی ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم اس دیش کی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں لیکن اس دیش سے کبھی غداری نہیں کرتے ہیں۔ آج لوگ مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں، آج لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، آج لوگ مسلمانوں کو جو ہے طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ الزامات اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائے، یہ ملک چھوڑ کر چلے جائے، اس لیے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور ہماری ساری نسلیں یہ چیخ کر کہے گی کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انگریز حکومت نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے لوگوں کو جو ہے تنگ کیا، یہاں کے لوگوں کو پریشان کیا اور ظلم و زیادتی کی، آج جو لوگ سوچ کر کے جو کہتے ہیں کہ یہاں کے خدا ہم ہیں، کسی ملک کا باشندہ ہو، کسی ملک کا حکمران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ یہ سوچ کر وہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو سنو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم اللہ کو اپنے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھنا، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تمہارے ظلموں سے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے جو ہے وہ غافل ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ بس ایک وقت جو ہے تمہارے لیے متعین کر دی گئی ہے، تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے کہ کب تک یہ اپنے آپ کو پلٹ کر آتا ہے، کب یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کب یہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ ایک وقت جو ہے اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان پر انگریزوں نے حکومت کی اور یہاں کے مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کیا، یہاں کے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، تو جنگ آزادی کے لیے جو کام ہمارے علماء نے پیش کیا ہے، جو قربانیاں یہاں کے مسلمانوں نے پیش کیا ہے، جو قربانیاں ہمارے علماء نے وہ پیش کیا ہے، وہ خون کے، وہ سونے کے قرض سے، وہ سونے کے تاریخ طریقے کے قابل ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کیا تو علامہ حسین طیباوی دہلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ اس فتوے پر سند کرنے کے لیے صدر العلماء مفتی صدر الدین صاحب اور ان کے ساتھ علامہ فیض احمد برائی یہ بھی، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر رفیع خان اکبر الہ آبادی ان پر دستخط کرتے ہیں، اس اشتہار کو عام کرتے ہیں اور جنگ آزادی کا جذبہ مسلمانوں کے اندر بیدار کرتے ہیں۔ دہلی سے لے کر شاہ جہاں پور تک، دہلی سے لے کر پورے ہندوستان میں ایک شور بچ جاتا ہے، انگریز حکومت پریشان ہو جاتی ہے، انگریز حکومت کے اندر ایک ذہن الجھن بچ جاتی ہے۔ آخر مسلمانوں کے اندر یہ انداز کہاں سے آ گیا؟ ان کے لوگوں میں موٹا قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر یہ جذبات کہاں سے آ گیا؟ مسلمان کو اتنا بیدار کیسے ہو گئی؟ انہیں معلوم نہ تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مسلمان قوم کی تاریخ طاقت دیکھو، مسلمان قوم کسے کہا جاتا ہے؟ ارے مسلمان قوم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا ہے، ورنہ مسلمان قوم میں ایسے ایسے بہادر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ایک کی مثال پیش کرتے ہیں، خالد بن ولید جیسا بہادر دنیا کو لا کر دکھا دے کہ خالد بن ولید ایک تھا جس نے 135 جنگوں میں شرکت کی، کبھی کوئی جنگ نہ ہارا ہو، ایسے بہادر جو ہے مسلمانوں میں رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب علامہ حسین طیباوی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، انگریزوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کی اور علامہ حسین طیباوی کے ساتھ جو ہے ان کو ستایا گیا، ان کو قید کر لیا گیا اور قید کر کے انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی، انہیں کالے پانی میں قید کر رکھ دیا۔ وہ جزیرہ جس
جسے ہم کالا پانی کی سزا کہتے ہیں، وہاں پر قید کر دیا گیا۔ علامہ نے جو ہے اس لیے کیا تھا؟ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے پریوار کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ملک کی آزادی چاہتے تھے۔ علامہ خیرآبادی فرماتے ہیں کہ جس جزیرے میں مجھے قید کیا گیا تھا، اس جزیرے کا پانی اتنا بدبودار تھا جیسے سانپ کا زہر جو ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ پانی مضر تھا۔ اس زہر اس جزیرے میں جو ہے وہ پانی کی بدبو اتنی تھی کہ انسان نہیں مر جاتا۔ وہاں کے کھانے ایسے زہریلے تھے، ایسی ایسی بیماریاں تھی وہاں پر۔ علامہ خیرآبادی فرماتے ہیں ایسی خارش کی بیماریاں تھی کہ انسان اپنے چمڑے کو چھین لے، ایسی بیماریاں تھی۔ اور فرماتے ایسی ایسی بیماریاں تھی جو نہ کسی طب کی کتاب میں اس کا نام و نشان ملتا ہے۔ اس میں علامہ فرماتے کہ اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی، اگر اسلام میں جو ہے خودکشی جائز ہوتی تو لوگ اس قید کی سزا کو کبھی گوارا نہ کرتے، وہ لوگ خودکشی کر کے مر جاتے۔ اتنا دردناک وہاں کی جو ہے وہاں کی سزا تھی، اتنا دردناک جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے بڑھے، آگے بڑھتے کفایت علی شاہ کافی، سید کفایت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے کلام کو بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے کلام کہی ہے تو ایک دن باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا تو رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ کلام آپ نے کب لکھی ہے؟ جب سید کفایت علی شاہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کیا اور انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کا جو ہے لوگوں کے اندر جذبہ دلایا اور لوگوں کے اندر جو ہے ایک جنون پیدا کیا کہ ملک کو آزاد کیا جائے، ملک کی آزادی کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کے اندر جو ہے ایک جنون پیدا ہوا کہ ملک کی آزادی ہمارا مقصد بن چکا ہے، ملک کی آزادی جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ لوگوں نے ساتھ دیا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے سید کفایت علی شاہ کافی کو دیکھا تو میں نے سمجھ گیا کہ ان کے اندر جو ہے خون ہاشمی جوش ماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کا نانا کربلا کی میدان میں اپنے خاندان کو، اپنے پورے پریوار کو قربان کر دیتا ہے، وہ اس کا نواسا آج ہندوستان کی آزادی کے لیے، آج اپنے ملک کی آزادی کے لیے، آج ان کے خون میں جو ہے وہ جوش مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سید کفایت علی شاہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراد آباد کی سرزمین سے جو ہے اعلان کیا جنگ کی آزادی کے لیے، جو جہاد کا اعلان کیا، لوگوں کے اندر جذبہ بیدار ہوا، لوگوں نے مراد آباد کو فتح کر لیا، لیکن یہ فتح زیادہ دن تک رہ نہ سکی۔ اس کے بعد انگریزوں نے جو ہے دوبارہ 25 اپریل 1857 عیسوی کو جو ہے انگریزوں نے دوبارہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے شہید کرنا شروع کر دیا، جو مجاہدین تھے ان کو جو ہے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سید کفایت علی شاہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روپوش ہو گئے اور روپوش ہونے کے بعد جب کچھ دن نظر نہ آئے تو ایک مخبر تھا جس کا نام فخر الدین کلا تھا، اس نے جو ہے سید کفایت علی شاہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے مخبری کی کہ فلاں جگہ پر کفایت علی شاہ کافی جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ 30 اپریل کو جو ہے انگریزوں نے سید کفایت علی شاہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے قوم کے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ مخبر کل بھی تھا، وہ مخبر آج بھی ہے، آج بھی ہمارے ملک میں مخبری کی جاتی ہے، آج بھی ہمارے مسلمانوں میں مخبر ہے جو اسلام کو کھوکھلا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ان مخبروں کے بارے میں کہتا ہے، ان منافقوں کے بارے میں کہتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان کو کچھ باتیں کرتا ہے، جو غیروں سے ملتا ہے تو کچھ باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے، جہنم کا وہ طبقہ جس سے خود جہنم اللہ سے جو ہے پناہ مانگی ہے، اس طبقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے مخبروں کو رکھے گا، منافقوں کو رکھے گا۔ آج ہمارے اندر منافقت کم ہے، آج ہمارے اندر مخبری کم ہے، کوئی کسی کی مخبری کر رہا ہے، کوئی اس کی مخبری کر رہا ہے، چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو، چند جو ہے شہرت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو۔ آج تم اس کے لیے مخبری کر رہے ہو، اگر کل تم اس کے کام نہ آؤ گے کل وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹا دے گا، کل وہ تمہیں بھی اپنا راستہ صاف کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا غور تو کرو، یہ منافق کل بھی تھا، یہ منافق آج بھی ہے، یہ مخبری کرنے والا
सद्दाम हुसैन जैसी शख्सियत के बारे में जो मुखबिरी कर सकता है, वो लोग जो हुजूर के जमाने में भी मुखबिरी क्या करते थे, वो जो है सैयद किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुखबिरी किया। 30 अप्रैल को जो है 1857 ईस्वी को सैयद किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद 4 मई को आपको कोर्ट में पेश किया गया। आज देखिए कोर्ट का मामला कैसा है, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा। आज मुल्क में जाकर देखिए सदियों सदियों बीत जाती है, किसी केस का फैसला नहीं हो पाता है। आज हमारे मुल्क में गुनहगार सरेआम घूम रहा है, लेकिन बेगुनाहों को सजा दी जाती है, किसी के हक में बेहतर फैसला नहीं हो पाता है। लेकिन देखो अंग्रेजों ने क्या हुकूमत कायम की थी। अंग्रेज ने जो है सैयद किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया 1857 ईस्वी में, और उसके बाद 4 मई को जो है आपको अदालत में पेश किया गया। जो अंग्रेज जो जज था उसके सामने पेश किया गया, और वहां ना तो कोई वकील करने का आपको ऑर्डर था, ना आप कोई गवाह पेश कर सकते थे, ना आप अपनी कोई सफाई पेश कर सकते थे। सैयद किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो है 4 मई को पेश किया गया, और 6 मई को आपके हक में सजा सुना दी गई कि फांसी की सजा दी जाएगी। सैयद किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 6 मई 1857 ईस्वी को जो है फांसी की सजा सुना दी गई। आपको उसी जेल के बाहर सरेआम सरेदार जो है तख्ते पर लाया गया, और लाने के बाद अल्लामा ने कहा, अल्लामा किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, ओ रुको रुको रुको, मुझे फांसी चढ़ाने से पहले मेरी कुछ जरूरतें उसे पूरी कर लूं। आपने गुस्ल किया, उसके बाद आपने नए कपड़े जेब तन किया, और आपने जेब तन करने के बाद अतर से अपने आप को मुअत्तर किया। फरमाते थे किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो उनके साथ जो जुल्म ज्यादती की गई, उनके साथ जो है जो अंग्रेजों ने जो है जो सख्तियां की थी, फरमाते हैं कि आपके जिस्म नाज़नीन पर गरम गरम इसलिए को खिलाया जाता था ताकि आप अपने दीन से फिर जाए। आपके जिस्म पर आपके जख्म पर नमक छिड़का जाता था, आपको तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी ताकि आप अपना दीन छोड़ दे, आप अपने मजहब को छोड़कर जो है हमारे मजहब में आ जाए, हमारे दीन में आ जाए। लेकिन ये कब हो सकता था? ये तो खूने हाशमी था। जब अल्लामा किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब क्या उनके नाने का ये हाल था कि करबला के मैदान में फरमाते हैं कि सरदार ने दाद दरदस्ते यजीद हत्ता के बिनाए ला इलाहा हुसैन सर दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ न दिया, इसलिए कि ला इलाहा की बुनियादी हुसैन थे, और उसका नवासा उस जमाने हुसैन का नवासा जब अंग्रेजों के पास हो, अंग्रेजों ने तरह तरह के जो है हरबे इस्तेमाल किए कि किसी तरह किफायत अली को जो है उसके दीन से फेर दिया जाए। लेकिन ये कब हो सकता था? ये तो खूने हाशमी था, वो हाशमी घराने का खून था, वो तो चश्मो चिराग था, वो हुजूर के खानदान का। इसीलिए तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उनके तकलीफों से जो है तकलीफों को बर्दाश्त कर लिया और अपने दीन से ना हुआ, तो 6 मई को जो है अंग्रेजों ने जो है सजा सुना दी गई, आपको तख्ते दान पर लाया गया, और लाने के बाद आपको सुनाया गया कि आपको फांसी पर जो है लटकाने के लिए जो है आपको लाया गया। अंग्रेजों ने पूछा अल्लामा किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, तुम्हारी कोई आरज़ू, कोई तमन्ना, कोई विश है? अल्लामा फरमाते हैं आज हम और तुम होते, आज हम शुमा होते तो कहते मुझे अपने परिवार से मिलना है, मुझे अपने प्यारी बीवी बच्चों से मिलना है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है। लेकिन कुर्बान जाओ सैयद किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जुम्मन पर फरमाते हैं मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और एक ख्वाहिश है कि मैं जब फांसी के तख्ते पर मुझे लटकाया जाए तो मेरे जुबान पर एक कलमा हो, मैं रसूलुल्लाह का नाम पढ़ते हुए जो है मुस्कुराता हुआ यहाँ से जाओ। अरे मौत से वो लोग डरते हैं, जब पूछा गया कि तुम्हें मौत का खौफ नहीं है, तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा, तो किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौत अगर उसको होता है जिसे उम्मीद हो कि मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ, हमारा आमाल क्या है, हमारे साथ क्या सजा दी जाएगी। लेकिन किफायत अली शाह काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे तो यकीन है, मुझे अपने नाना जान से मिलना है, ये फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा, मेरी जिस्म से रूह परवास करेगी और मैं अपने नाना
جان سے ملوں گا، میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں، میں اپنے نانا جان سے ملوں گا۔ تختے دار پر آپ کو لٹکایا گیا اور لٹکانے کے بعد آپ کو پھانسی دی گئی۔ تو علامہ کفایت علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعت لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تو پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اطلس و تمخار کی پوشاک پر یوں نازا نہ ہو، اطلس و تمخار کی پوشاک پہ یوں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود آج سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا۔ آج زمانے کی زبان پر یہ نام جاری ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج مسلمانوں نے اپنے اسلام کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا مسلمان، آج ہمارا نوجوان علم اشاروں کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ آج اگر میں مسلمانوں کے بچوں سے پوچھ لوں، آج اگر میں اپنے نوجوان قوموں سے پوچھ لوں کہ بتاؤ تم غوث اعظم کا بھی جو ہے جلوس مناتے ہو، کیا تمہیں تاریخ پیدائش یاد ہے؟ کیا تمہیں غریب نواز کی چھٹی مناتے ہو؟ کیا تمہیں تاریخ پیدائش، تاریخ نثار غریب نواز کی یاد ہے؟ تو مسلمان قوم جو ہے اس میں جو ہے کوئی جواب دے نہیں پائے گی۔ لیکن اسی قوم سے کسی اسٹار کی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے یہ پوچھ لو، وہ جوان تمہیں بتا دے گا اس فلم کی اسٹوری کیا ہے، وہ قوم کا جواب بتا دے گا، وہ فلم کی کہانی کیا ہے، اس کے ڈائلاگ کیا ہے، وہ ہمارے قوم کا جواب بتا دے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے اسلام کی تاریخ کو بتا دیا ہے۔ آج ملک میں جتنا حق ان کا ہے اتنا حق ہمارا بھی ہے، لیکن یہ کب ہوگا جب اپنے اسلام کی تاریخ پر عمل کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک تمہارا نہیں ہمارا ہے، جتنا خون راحت گوئی کبھی تو کہتا ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یا اللہ میں یہ ہے راحت گوئی کے جملے کہتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی نہیں کی جاتی ہے۔ اور کبھی تو کسی شاعر نے کہا وقت پڑا چمن کو تو لہو ہم نے دیا، وقت پڑا چمن کو تو لہو ہم نے دیا، وقت پڑا چمن کو تو لہو ہم نے دیا، اور بہار آئے گلشن میں تو کہتے ہیں اب تیرا کام نہیں۔ اور جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برف پڑے، اور ہمارے ہاتھوں پہ تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بتخانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کرے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھے، اپنے اسلاف کی جو ہے حیات کو مطالعہ کرے، تب معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف کی زندگی جو ہے وہ کیسی گزری ہے۔ اگر میں جنگ آزادی پر گفتگو کروں تو لمبی گفتگو ہو جائے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بس چند باتیں، ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے دین کو جو ہے سب سے پہلے رکھیں کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، آپ کا اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ اسلام کے پابند بن جاؤ، انشاءاللہ آپ کہیں ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے نبی کو دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کے دین کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ آج نہ حضور کے فرمان کا ہے ہمیں کوئی پرواہ ہے، نہ خدا کے قرآن کا ہمیں کوئی پرواہ ہے۔ آج ہم سب کو بھلا بیٹھے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی رسوخی اپنے آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آج بھی نہ سمجھو گے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان پکڑا ہوگی داستانوں میں، تمہیں مٹا دیا جائے گا، تمہیں نصف نابود کر دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا۔ اگر تم اب بھی نہ سمجھو گے تو ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اپنا مقصد اور اپنی زندگی کا معیار جو ہے خود طے کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو کہاں تک اڑنا ہے، آپ کی پرواز کہاں تک جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام حضرات کو کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کو تقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے بنا پر جو غلطیاں ہوئی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں۔